بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل کے دو اہم ترین واقعات پوری پاکستانی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے کانوں سے سنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل لاہور میں جو کچھ ہوا وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب میں ہونے والے الیکشن کے تناظر میں ایک ریلی کا پروگرام بنا رکھا تھا اور اس کی قیادت عمران خان نے کرنی تھی۔ اس حوالے سے پولیس سے بھی انتظامیہ سے بھی اجازت لی گئی تھی، اور جب لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے تو اچانک سے دفعہ 144 کا نفاذ کر کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ لوگوں کی گئی، انہیں مارا پیٹا گیا، اور پھر کیمرے کی آنکھ سے پوری پاکستانی قوم نے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پولیس نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی، شیشے توڑے گئے اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے، لوگوں کو پریشانی ہوئی، ایون خواتین کو بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور پولیس اور ورکروں کے درمیان جو ہے وہ تصادم بھی ہوا۔ ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس کی ہلاکت کی جو ہے خبر پر یقیناً اس کے والدین کے علاوہ، پی ٹی آئی کے ورکروں کے علاوہ پوری پاکستانی قوم کے اندر بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بہت سارے پولیس والے اور پی ٹی آئی کے ورکرز اور عام مسافر بھی زخمی ہوئے۔ یہ جو انسیڈنس ہوا ہے، یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ جب پورا پنجاب الیکشن میں جا رہا ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا یہ ایک روٹین کی اور نارمل سی بات ہے، اور اس میں اس طرح کی اچانک سے رکاوٹ پیدا کرنا اور پھر بروٹلی اس کو اس طرح کا بیہیو کرنا، اور وہ بھی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ یقیناً اس پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو فکر کرنی چاہیے اور ان قوتوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس قسم کے واقعات کو روکنے کی قدرت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ جو ماحول اس وقت کریٹ کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی نہ تو خیر خواہی ہو رہی ہے، نہ اس سے پاکستان کی جمہوریت کی کوئی خدمت ہو رہی ہے، بلکہ ہمارا پورا جو جمہوری نظام ہے وہ بھی کمزور ہو رہا ہے، اور ہماری پوری پاکستان کی قوم کی جگ ہنسائی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں اس قسم کی خبروں کی نشر و اشاعت کی پابندی ہے، لیکن دنیا کے بھر کا جو میڈیا ہے وہ اس کو دکھا بھی رہا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ تو اس قسم کی خبروں سے بھرا پڑا ہے، اور ایسے ایسے ویول جو ہے وہ قوم نے دیکھے ہیں جن کا پہلے کبھی بھی تصور محال تھا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے پی ٹی کی قیادت نے جو ہے عمران خان کی جو انہیں مشورہ دیا گیا، یہ پھر ریلی جو ہے منسوخ کر دی گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی بھی ایسا بہانہ نہ دیا جائے جس کی وجہ سے وہ الیکشن ملتوی کرا دے۔ اور پھر دوسری اہم ترین بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کل ہی شیڈول دے دیا گیا ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اگر شیڈول آ جائے تو اس کے بعد عام طور پر اس شیڈول کے بعد الیکشن کو پوسٹ پون کرنا یا ملتوی کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ایمرجنسی کا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کو بنیاد پر بنا کر الیکشن جو ہے مؤخر کیے جائیں یا ملتوی کیے جائیں۔ جو الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے اس کے مطابق اب 12 مارچ سے جو ہے وہ نامینیشن پیپر جمع کیے جائیں گے، اور پھر اس پر مختلف اعتراضات ہوں گے، پھر اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 30 اپریل کو، جس طرح کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے مشاورت سے 30 اپریل کو پولنگ ڈے مقرر کیا ہے، تو 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں اور یہ الیکشن منعقد ہو جائیں، تاکہ جو پاکستان کے اندر ایک فضا بنی ہوئی ہے تصادم کی، کشیدگی کی،
وہ جو ہے ختم ہو سکے۔ اسی دوران ہم نے چودھری اعتزاز کی بات بھی سنی ہے کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے تو پھر دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، انتخابی سرگرمیاں ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ریلیوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن ایون دن کل لاہور میں پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ بڑے برے طریقے سے، بڑی سختی کے ساتھ نہ صرف ریلی کو روکا گیا بلکہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اور اس میں ایک ورکر جو ہے نا اس کی بھی ہلاکت ہوئی۔ تاہم خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو ہے وہ وہاں کیونکہ صدر کا رول نہیں تھا، وہاں سپریم کورٹ نے گورنر اور الیکشن کمیشن کے درمیان آپس میں مشاورت کے بعد فیصلے کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور اب اسے اگلے ہفتے پر ٹال دیا گیا ہے۔ وہاں دیکھنا ہے کہ وہاں کب تک الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال ایک فیصلہ ہے، اس پر عمل کرنا اب گورنر اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے، اسے زیادہ دیر تک نہیں ٹالا جا سکتا ہے۔ اگر پنجاب میں 30 اپریل تک الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہاں زیادہ سے زیادہ 10 مئی تک الیکشن کروانا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ آئین اور قانون کی بھی ایک ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کسی بھی صورت میں پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ نہیں چاہتی، لیکن جو جمہوری قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوں۔ حکومت کی بھی یہی منشا ہے کہ پاکستان میں ابھی الیکشن نہ ہوں، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کیا بتائے اپنی کارکردگی کے حوالے سے اور کس نیریٹو کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ مانگے۔ لیکن اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوری جو قدریں ہیں، یہ جمہوری ضروریات ہیں، جو روایات ہیں، ان کے مطابق آج نہیں تو کل بہرحال الیکشن کروانے پڑیں گے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ مقررہ وقت پر پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوں، اور پھر بعد میں وفاقی سطح پر بھی الیکشن ہوں، تاکہ پاکستان موجودہ مشکلات کی صورتحال سے باہر نکل سکے۔ لیکن جو کچھ کل لاہور میں ہوا ہے اس سے کوئی دنیا میں ہمارے بارے میں کوئی اچھا میسج نہیں گیا کہ ایک طرف تو ہم معاشی طور پر مفلوج کیفیت سے دوچار ہیں، دوسری طرف سے ساری قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تصادم کے ماحول میں جی رہی ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ جو ذاتی لڑائی، تصادم، ضد اور انا کا ماحول ہے اس میں کسی بھی صورت میں کمی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس لڑائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں کسی کا بھی نقصان نہیں ہو رہا۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو صرف اور صرف میرے پیارے پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے پاکستان کو اس نقصان سے مزید جو ہے جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اجازت، السلام علیکم۔